من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها درود محمد وآل محمد عزیزان محترم، ماہ ذی قعدہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے 10 دن۔ یہ دہ کرامت کے عنوان سے منائے جاتے ہیں۔ اس کا آغاز شہزادی حضرت فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے ہے اور اس عشرے کے اختتام پہ درود بھیجیے بلند آواز سے۔ اور اس کا اختتام اس عشرے کا 11ویں ذی قعدہ ولایت و امامت کے 8ویں تاجدار عالم آل محمد امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہے۔ بے انتہا اہمیت کے حامل یہ دن ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قم میں حضرت معصومہ کی زیارت اور مشہد میں امام مولا رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سب کو زیارت نصیب ہوگی، مل کے ان ہستیوں کی عنایت ہم سب کے شامل حال ہو۔ بلند آواز سے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے؟ چونکہ ہم اذاخانہ زہرا میں موجود ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ ہو جو شکل و شمائل میں، رفتار و کردار میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ثانی ہیں۔ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اسی طرح سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بھی وہ کردار ادا کیا کہ جو ولایت کے دفاع میں انجام دیا۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا قم میں ہیں اور ان کی زیارت کے متعلق مستند روایت کامل الزیارت میں 9 مولا واقع یعنی بی بی کے بھتیجے سے ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی قم میں، قم کی سرزمین پر، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ جو معصومہ کا لقب ملا ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو، یہ معصومہ کا لقب کس نے عطا کیا ہے؟ یہ معصوم امام رضا علیہ السلام کا عطا کرتا ہے۔ سب ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ زیارت کرنا چاہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی اور حضرت معصومہ کی عنایتیں اور ان کی زیارت سب کی شامل حال ہو۔ کس درجے پر ہے زیارت کہ فرمایا جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں نے دیکھی، اس روایت میں امام رضا علیہ السلام بہار الانوار میں یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بھی حضرت معصومہ کی زیارت کر رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ جنت میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات ہے کہ مستقبل کی بات ہے، آئندہ کی بات ہے، جنت واجب کر دی گئی ہے، یعنی بعد میں ملے گی، ابھی نہیں ہے۔
لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو زیارت کر رہا ہے در حقیقت وہ جنت کے اندر موجود ہے، یعنی حال کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت معصومہ کی زیارت کر رہا ہے تو آئندہ تو جنت ملنی ہے، اس وقت جو وہ حضرت معصومہ کو سلام کر رہا ہے در حقیقت وہ جنت کے اندر ہے، یعنی حضرت معصومہ کا مقام جنت کے برابر نہیں ہے، ان کی زیارت کا مقام جنت کے برابر ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، اور اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے حوالے سے معروضات عرض کروں۔ بے انتہا معنوی شخصیت، عرفانی شخصیت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، امام زمانہ کی زیارت کی ہے، جناب سیدہ کی زیارت کی ہے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے والے کون ہیں؟ آغا مرشی نجفی۔ اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت کی اس انداز میں کہ پہلے دروازے بند ہو جاتے تھے، یعنی تقریباً 11 بجے شب بند کر دیے جاتے تھے دروازے، تو جب صبح کے وقت دروازہ کھلتا تھا تو جو پہلا شخص حرم کے اندر 40 یا 70 برس تک داخل ہوتا رہا وہ حضرت آیت اللہ مرشی نجفی، یعنی نماز شب چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، سردی بھی قم میں بے انتہا پڑتی ہے اور سردی بھی بے انتہا ہوتی ہے، یعنی برف باری تک ہوتی ہے وہاں، ایسی سردی اور ایسی گرمی میں بھی جو پہلا زائر بی بی کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور وہاں نماز شب ادا کرتا تھا، یہ تھے آیت اللہ مرشی نجفی۔ لہذا حضرت آیت اللہ مرشی نجفی کو بہت سی عنایتیں ملی ہیں، اور پھر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ کیوں قم تشریف لے کر آئے۔ خود نجف میں تھے، ان کے والد گرامی کا نام ہے آیت اللہ محمود مرشی نجفی، ان کا نام ہے آیت اللہ مرشی نجفی، اور ان کے والد کا نام ہے محمود مرشی نجفی۔ ان کے والد کے متعلق ملتا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عمل انجام دیا، توجہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ایک عمل انجام دیا، اور اس عمل کو انجام دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جناب سیدہ کی جو قبر ہے اس کا نشان معلوم ہو جائے۔ جناب سیدہ کی قبر کا ایکچوئل جو نشان ہے وہ معلوم نہیں ہے، آیا بقیع کے اندر ہے، آیا اسی گھر میں ہے، اسی حجرے میں ہے کہ جہاں شہزادی مقیم تھی وہیں شہزادی کو دفنایا گیا ہے، یا یہ کہ ممبر اور ممبر رسول اور جو حجرہ رسول ہے، قبر رسول ہے، اس کے درمیان ہے، کیونکہ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس مقام کو۔ تو جو ایکچوئل قبر ہے شہزادی کے وہ معلوم نہیں سوائے امام وقت کے۔ اب یہ عمل انجام دیا، اس عمل کو قرآنی عمل انجام دیا 40 دن، اور ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ کسی طرح سے جناب سیدہ کی جو قبر کا دقیق نشان ہے وہ معلوم ہو جائے۔ 40 دن کے بعد خواب کے عالم میں امام محمد باقر علیہ السلام کی امام علیہ السلام نے کہا کہ علیکہ بکریمت اہل البیت، تم پر لازم ہے کہ کریمہ اہل بیت کی زیارت کرو۔ تو اب آغا مرشی کے جو والد ہیں محمود مرشی نجفی خود بھی آیت اللہ ہیں، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ وہی تو کریمہ اہل بیت ہے۔ تو کہا کہ کریمہ اہل بیت ہی کی زیارت مقصود ہے، اور یہ عمل اس لیے انجام دیا تاکہ ان کی قبر کا نشان مجھے معلوم ہو جائے۔ لیکن کیا کہا کہ تم پر لازم ہے کہ قم میں جو کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی اسے وہی ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی درود بھیجے محمد والے۔ جو ثواب جناب سیدہ شہزادی کونین کی زیارت کا ہے وہی ثواب کہاں ملے گا؟ جناب معصومہ کی زیارت کرنے کا۔ یہ مصلحت پروردگار ہے کہ شہزادی کی قبر کا نشان معلوم نہ ہو، لہذا خود تشریف نہیں لے کر آ سکے، اپنے بیٹے کو حکم دیا، اور پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ 40 سال ایک عمر تک جو پہلا زائر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں داخل ہوتا تھا صبح کے وقت، وہ کون تھے؟ آغا آیت اللہ مرشی نجفی تھے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اب مجھے کچھ
کچھ اور باتیں بھی بیان کرنی تھی، ذہن میں تھا، لیکن چونکہ شہزادی کا ذکر آیا ہے تو میں کچھ باتیں تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کیونکہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت معصومہ، آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت سی اولاد، کثیر الاولاد تھے امام علیہ السلام، 14 برس زندان میں رہے مگر اس کے باوجود مولا کثیر الاولاد تھی، یعنی 38 اولاد امام کی ماشاءاللہ بیان ہوئی ہے، جس میں تقریباً 20 کے قریب بیٹیاں ہیں اور 18 بیٹے بیان کیے گئے، یا جو مجھے دقیق یاد نہیں آ رہا کہ 18 بیٹیاں ہیں اور 20 بیٹے، اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام کثیر الاولاد تھے۔ ان میں آپ غور کیجئے گا امام رضا علیہ السلام کا ماں کے اعتبار سے کوئی بھی سگا نہیں ہے، یعنی ہر ایک کیا ہے، دوسری ماں سے ہے۔ سب کے باپ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، لیکن ماں کے اعتبار سے کوئی سگا نہیں ہے۔ 25 سال کے بعد امام رضا کی والدہ بی بی نجمہ خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے، اور کس کی ولادت ہوتی ہے؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، یعنی حضرت معصومہ کون ہیں؟ سگی بہن ہیں امام رضا علیہ السلام، اور اس درجے پر ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہ ابھی سن بلوغ پر فائز نہیں ہوئی، یعنی 9 برس 10 برس کی نہیں ہوئی ہیں، مگر علم کے اعتبار سے عرب میں مشہور تھی کہ جو علم مدینۃ العلم سے تعلق رکھنے والے گھرانے کی کسی بیوی کو حاصل ہے تو وہ جناب معصومہ سلام اللہ، یعنی بہت بلند درجہ ہے، بے شک، کم سنی میں اس درجے پر ہیں۔ کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے، امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں، کس لیے؟ تاکہ اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکیں، اور جب آئے امام کی خدمت میں تو معلوم ہوا کہ امام شہر سے باہر ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ جوابات کون دے؟ زیادہ قیام نہیں ہے، آگے جانا ہے، سفر طولانی ہے، لہذا یہ گھر میں کہتے ہیں کہ اب ہم کس سے جواب حاصل کریں؟ تو گھر سے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ لاؤ مجھے وہ سوالات دو، میں ان کے جوابات دیتا ہوں، میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معصومہ نے جوابات لکھے، اور جوابات لکھنے کے بعد ان کو دیے۔ اور اب یہ جب شہر سے باہر نکلے تو پرانے زمانے میں جو کاروان سرا ہوتے تھے وہ شہر کے باہر ہوتے تھے، اب جب یہ شہر سے باہر نکلے اور سفر طے کرنے لگے تو ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی راستے میں، اور جب انہوں نے پورے ماجرے کو بیان کیا کہ ہم آپ کے گھر گئے مولا اور جوابات چاہتے تھے، مگر وہاں پر حضرت معصومہ نے جوابات دیے، تو اس موقع پر امام نے فرمایا لاؤ وہ جوابات دکھاؤ جو میری بیٹی معصومہ نے دی۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اس تحریر کو پڑھا اور مسکرا کر فرمایا فداہا ابوہا، اے معصومہ تم پر تمہارا باپ فدا ہو۔ یہ تعبیر کون سی ہے؟ یہ تعبیر وہی تعبیر ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے تھے، یا ان کے متعلق رسول فرماتے ہیں کہ تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے، یا ساتھ میں امام اپنی بیٹی معصومہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے، اور پھر امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں ہوتا اور جوابات دیتا تو وہی جوابات دیتا جو میری بیٹی معصومہ نے تمہیں جوابات دیے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد کس بلندی پر ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خوشنودی میری شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ لہذا پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے، شہزادی کی عنایتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور یاد رکھیں کہ جسے بھی امام رضا کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو جب تک قم سے اذن نہیں ملتا، جب تک اسے امام رضا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو پورا زیارت نامہ ہے یہ حضرت معصومہ کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام بی بی کی جو وفات ہے وہ 201 ہجری میں ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 203 ہجری میں، یعنی بعد میں۔ اب میں تاریخ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ جو زیارت نامہ ہے، جب ایک شخصیت
مشہد امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خراسان گئے تو وہاں پر کہا کہ تمہاری قوم میں جہاں سے تم آئے ہو وہاں ہماری ایک قبر ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت معصومہ مراد ہے، اور پھر یہاں امام رضا علیہ السلام نے وہ پوری زیارت تعلیم فرمائی۔ اس زیارت میں ایک فراز ہے، اور وہ فراز کیا ہے؟ السلام علیک یا بنت ولی اللہ۔ بس یہ ایک دو بات اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، اے بنت ولی خدا آپ پر سلام۔ پھر کہتے ہیں السلام علیک یا اخت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بہن آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا عمت ولی اللہ، اے ولی خدا کی پھوپھی آپ پر سلام ہو۔ دیکھیں اس سے پہلے جو زیارت ہے اس میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو جب سلام کرتے ہیں خاص سلام، پہلے انبیاء کو سلام ہے، پھر 12 اماموں کو سلام ہے، 14 معصومین کو سلام ہے، اور اس کے بعد حضرت معصومہ کو سلام کرتے ہیں۔ جب حضرت معصومہ کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اے امیر المومنین کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اے خدیجہ و فاطمہ کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اے حسن و حسین کی دختر آپ پر سلام ہو۔ تو پھر یہ بعد میں دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن، ولی خدا کی پھوپھی؟ توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اہمیت کا حامل ہے، ضائع نہیں کیجیے گا۔ یہ جو بعد میں کہہ رہے ہیں ولی خدا، رسول کیا ولی خدا نہیں ہے؟ امیر المومنین ولی خدا نہیں ہے؟ کیا یہ اولیاء اللہ نہیں ہے؟ جناب سیدہ، جناب خدیجہ، امام حسن، امام حسین اولیاء اللہ ہیں، یہ سب کے سب، یہ سب ولی خدا ہیں، لیکن یہ پھر بعد میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام رضا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی ولایت میں حصے دار ہے تو وہ معصومہ ہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سید ہو اور اس کا نسب جڑ جائے، مگر جو ولایت میں حصے دار ہو، اور نہ صرف ولایت میں اس طرح سے حصے دار ہو کہ ولایت میں حصے دار ہو، بلکہ اگر اوپر کے رشتے کو دیکھو گے تو بیٹی ہیں ولی خدا کی، اس اعتبار سے ولی خدا کی بیٹی ہونے کے رشتے کے اعتبار سے پاؤ گے، اور اگر برابر کے رشتے کو دیکھو گے تو بہن ہیں امام رضا علیہ السلام کی، مگر اس ولایت میں بھی ان کے حصے دار ہیں، اور اگر اس سے نیچے رشتہ دیکھو گے تو پھوپھی ہیں امام محمد تقی کی، مگر ان کے ساتھ بھی ولایت میں حصے دار ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے یعنی صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، سادات کا مقام بہت بلند ہے۔ بے شک بے شک، جیو جیو۔ اگر یہاں سادات بیٹھے ہیں تو ان کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب ہم اپنے استاد کی خدمت میں جاتے تھے تو طریقہ ہم نے ان سے سیکھا، اور بڑا ایسا طریقہ کہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب درس میں شرکت تھی، آیت اللہ مہندسی کی بات کر رہا ہوں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے سادات کے احترام میں اور کہتے تھے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول تم پر سلام۔ اس وقت تک کلاس سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک سارے سادات باہر نہیں جاتے تھے، یہ احترام تھا ان کا سادات کے لیے۔ روایت میں نے دیکھی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جس نے کسی ایک سید کی زیارت کی ایسے ہے کہ اس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اور اگر کسی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو گویا اس نے پروردگار کی زیارت کی۔ یہ مقام ہے سادات کا، لیکن بہرحال ان کی اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہوا ہے تو جہاں نیکیاں کرتے ہیں تو دگنی ملتی ہیں، اور جہاں گناہ کرتے ہیں تو 2 گناہ ان کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لہذا یہ مقام ہے سادات کا، اور ان سادات میں جو برجستہ شخصیات ہیں وہ یہ حضرت عباس جیسی شخصیت ہے، جناب زینب جیسی شخصیت ہے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے۔ یہ شخصیات بے انتہا اہمیت کی حامل شخصیات ہیں۔ چونکہ ایام ولادت کے ہیں اور اچھے ایام ہیں، لہذا میں ذکر مصائب نہیں کر رہا آپ کے سامنے، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں تمام ہستیوں کی، تمام ائمہ کی، نجف، عراق، شام، کاظمین، کربلا، تمام مقدس مقامات، قم کی، مشہد کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی اس ذکر کے طفیل ہم سب کے شامل حال، ان کی بیوی کی عنایات ہم سب کے شامل حال فرمائے، بیوی کی نگاہ کرم ہم سب کی جانب پروردگار مقبول فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، حضرت معصومہ کا واسطہ کوئی ہاتھ خالی ہاتھ
ہاتھ واپس نہ لوٹے، سب کی جھولیوں کو پر فرما، بارلا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہے مولا مشکل کشا کے صدقے میں حضرت معصومہ کے ذکر کا طفیل سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں بالخصوص آقا محمود شیرازی کو مولا بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند ہیں بلند تر فرما، دعائے کمیل کا اہتمام ہوا، قبلہ دعا پڑھی اور دیگروں کے احباب جتنے افراد یہاں تھے سب کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، حجت آخر امام زمانہ کو اس نے ضرور عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں قرار فرما، مولا کے قلب مطہر کو اس ذکر کے طفیل ہم سب سے راضی فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شہزادی کی عنایتیں ہم سب کے شامل ہوں، مل کے بآواز بلند شہزادی کی عظمت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیے۔